اب صورتحال یہ ہے کہ یہ برادران یوسف وہاں پہنچے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، ہمارے گھر والوں کی حالت بہت خراب ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک تو ہم پونجی کم لائے ہیں جس کے ذریعے ہم نے گندم کی خریداری کرنی ہے، اور دوسرا ہمیں پونجی کم ہونے کے باوجود آپ گندم ہمیں جتنے ہمارے اونٹ بنتے ہیں اتنا پورا بوجھ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات بھی دیں کہ ہم صدقہ خیرات کے مستحق ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یوسف تو جانتے تھے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو حضرت یوسف کہنے لگے آپ کے ذہن میں ہے کہ یوسف کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ تو انہوں نے پھر پوری توجہ کے ساتھ حضرت یوسف کو دیکھا۔ قرآن مجید ذکر نہیں کرتا، روایات میں ہے کہ یوسف کے دانت ظاہر ہوئے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو یوسف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 35-36 سال ہو گئے ہیں، لیکن 6 سے یا 8 سال کے تھے، تو دانت ان کے دیکھ کر یہ سمجھ گئے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم غلط کار ہیں، آپ بالکل صحیح آدمی تھے۔ یوسف نے بھی ان کو کوئی تانے نہیں دیے کہ آپ بڑے غلط کار ہیں، یہ ہے، صرف یہی کہا ہے کہ جب آپ نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ کام کیا تو اس وقت آپ جاہل تھے۔ تو اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ قال یقولو یہ صرف کے لحاظ سے اجوف کا باب ہے۔ یہ قرآن مجید میں ایک لفظ قول قالا جس کا معنی کہنا ہوتا ہے 1379 دفعہ، یعنی 1380 سے ایک کم ہے، 79 دفعہ ہے یہ۔ آثرہ کا اثر ترجیح دینا کسی کو، یہ قرآن مجید میں 21 دفعہ ہے۔ کنہ کانا یکون و کون، یہ کانا آپ کے افعال ناقصہ میں سے ہے جو اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ کانا یکون قرآن مجید میں 1450 دفعہ ہے۔ خاطئین خطا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کہ ہم خطا کار ہیں، یہ قرآن مجید میں 22 دفعہ آیا ہے۔ لا تسریبا، سرب فے کے ساتھ سرد کے وزن پر، جیسے سردی آ رہی ہے آپ کہتے ہیں سرد ہے موسم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جو انسان کے معدے کے اوپر ہوتی ہے، بالکل معمولی، عام طور پر نظر ہی نہیں آتی۔ تو گویا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میں کوئی ایسی سزا نہیں دوں گا جیسے بالکل معمولی بھی ہو، آپ بالکل آزاد ہیں، کوئی سزا نہیں، آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف نے ان کو مکمل طور پر معاف کر دیا ہے۔ یہ لفظ تصریف قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، یہی حضرت یوسف کی آیت میں، وگرنہ کسی اور جگہ نہیں آیا۔ الیوم، آج کے دن، یوم دن، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، یوم اذن بھی موجود ہے، یہ سارے ملا کے یہ لفظ قرآن مجید میں 460 دفعہ آیا ہے۔ الیوم، یوم، یوم اذن 460 دفعہ قرآن مجید میں ہے۔ یغفر، غفر یغفر، بخشش، مغفرت، غفور الرحیم، یہ قرآن مجید میں 247 دفعہ آیا ہے۔ ارحم الراحمین، رحم، راحمین، رحمت، رحمان، رحیم، یہ لفظ قرآن مجید میں 330 دفعہ ہے۔ اذهبوا، ذهب، یذهب، جانا، تو یہ لفظ قرآن مجید میں 59 دفعہ آیا ہے۔ قمیص، یہ جو آپ قمیص پہنتے ہیں، یہ قمیص 6 دفعہ ہے قرآن مجید میں اس کا۔ القو ہو، لاقیہ، یلقا اگر معنی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات، اور اگر القا یلقی ہو اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، کوئی چیز ڈال دینا۔
جیسے حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا القِ عصاک، اپنا ڈنڈا پھینک دو تو سانپ بن جائے گا۔ یہ قرآن مجید میں 160 دفعہ ہے۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہ کا لفظ قرآن مجید میں 79 دفعہ آیا ہے۔ ابھی اب باپ 117 دفعہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ وَأْتُونِي عطا یاتی اتیان، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، عطا یعنی وہ آیا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 548 دفعہ ہے۔ اگر آپ کو عطا کا معنی الف کے ساتھ الف تے یہ، اگر یہ معنی آپ کو معلوم ہے اتیان کا، تو گویا 548 الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ اہلکم یا اہل البیت یا اہل و عیال، اہل کا لفظ قرآن مجید میں 126 دفعہ آیا ہے۔ اجمعین جمعہ، جمع ہونا، یہ لفظ قرآن مجید میں 145 دفعہ آیا ہے۔ فصلت، فصال کا معنی گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ چھڑوانا، جیسے والوالدات یرضعن اولادہن حوالین کاملین، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، والدات ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اگر میں عقل مند ہوں آج کل کے زمانے کی، اور بچے کو دودھ 2 سال تک اگر وہ پلائیں، چودھری نہ بنے کہ ڈبے کا دودھ لے لیں گے۔ وہ تو ثاقب نثار، اس نے لکھا تھا کہ یہ ڈبہ دودھ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا نہیں ہے، پاگلوں کی طرح یہ پلاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں یہ بھی مغرب میں پڑھے ہیں نا، تو یہ بھی ذہن ان کا جو ہے وہ اس طرف ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ڈبے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے، ماں کا دودھ جو ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جس سے یہ پیدا ہوا ہے، جس خون سے اسی سے دودھ بنا ہے، ماں کا دودھ خراب ہے اور ڈبے کا دودھ جو ہے بڑا اچھا ہے، تاکہ لوگوں کی کمپنی ہے ان کا دودھ جو ہے وہ چلتا رہے۔ اگر دودھ یہ 2 سال پلائیں تو 2 سال میں جب تک بچے کو پلاتی رہیں اس وقت تک اولاد نہیں ہوتی، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ تو 5-6 مہینے اور بھی گزر جائیں گے۔ 3 سال کے بعد جب بچہ ہوگا تو بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور بچے ایک دوسرے جو ہے اتنا فرق ہو جائے گا کہ ان کی تربیت بھی اچھی طرح جو ہے وہ کی جا سکے گی۔ یہ فصال حملہ و فصالہ 30 شہرا، بچے کا حمل کتنے دن یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور دودھ چھڑانا یہ ہیں 30 مہینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تو ہیں کس کے؟ ماں کے دودھ پلانے کے۔ حمل کے 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فصال کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 44 دفعہ آیا ہے۔ العیر قافلہ، پرانے زمانے میں قافلہ جاتا تھا اونٹوں کا، بوجھ لے آتے تھے۔ آج کل ٹرکوں کا قافلہ چلا جاتا ہے، یا لوگ جاتے ہیں زائرین کو لے کر، وہاں جا کے زیارات وغیرہ کراتے ہیں، یا حج کے لیے لے جاتے ہیں تو قافلہ ہوتا ہے۔ یہ عیر قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا ہے۔ اور یہ یوسف کا لفظ قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے۔ ریح روح ایک ہی بات ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 54 دفعہ ہے۔ تو فندون، فندا یفند تفنید، فاندا یفند ما تنفد الی اللہ، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوتا، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نفاد بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کمی۔ بعض اوقات عقل کی کمی پر بولا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا بھولا بھالا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف 1 دفعہ آیا ہے۔ اب حضرت یوسف معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف ہیں، بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم تو کنویں میں ڈال رہے تھے، مر کھپ جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ اس کو تو باقاعدہ حکومت مل گئی ہے، آج ہم ان کے محتاج ہیں، آج ہم آئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ وہ صدقہ خیرات تک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں صدقہ خیرات دو، اب ہم اس کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ؟ تو سمجھ گئے۔ قالوا تاللہ، سب بھائی برادران یوسف 10 کے 10 کہنے لگے، تاللہ، خدا کی قسم،
لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دے دی ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقینی بات ہے کہ ہم لوگ غلط کار تھے، سازش بھی غلط کی تھی، آپ کو لے گئے تھے، کنویں میں ڈالا تھا، چلو قتل سے آپ بچ گئے، پھر جھوٹا خون لگا کر لیا، یہ سب ہمارے غلط خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، ہم نے کی ہے۔ تو حضرت یوسف نے کوئی تانا نہیں دیا، جس کو آپ لوگ مینا کہتے ہیں، کوئی مینا نہیں دیا، طنز نہیں کی، بلکہ کہا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر اتنا گناہ بھی نہیں ہے جتنا وہ پتلی جھلی ہوتی ہے جو معدے کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ البتہ اپنی طرف سے معاف کر دیا، انہوں نے جو غلط کام کیا تھا تو خدا کی بھی تو نافرمانی کی تھی، دعا بھی کر رہے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ آپ لوگوں کو بخش دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تمام رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ پیار ماں کرتی ہے، جتنا ماں کو پیار ہوتا ہے بچے کے ساتھ اتنا باپ کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ماں بھی کسی وقت تھپڑ مار دیتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، مہلت دیتا ہوں، 15 سال تو آرام سے رہیں، اس کے بعد بھی کوشش کریں، جب توبہ کر لیں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اب حضرت یوسف ان کو کہہ رہے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص جس کو میں پہنتا ہوں لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، پس اس کو جا کے ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، یأتے بصیرا، وہ بصیرت ہو جائے گا، پھر وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پورے خاندان کو لے کر، سب کے سب کو لے کر، ماں باپ بہن بھائی دوسرے جو رشتہ دار ہیں سب کو لے کر آپ مصر میں آ جائیں۔ خوب، اب یہ لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے چلے ہیں، ان کو گندم بھی مل گئی ہے، پیسے بھی ان سے نہیں لیے گئے، آرام سے یہ آ رہے ہیں۔ ابھی یہ مصر سے چلے ہی ہیں کہ حضرت یوسف نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے، نہ حضرت یعقوب نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بچے جب بھی وہ یوسف کا نام لیتے کہتے تھے پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں آپ، چھوڑیں گے نہیں، اس کی محبت کو نہیں چھوڑیں گے، گم ہو گئے ہیں آپ یوسف کی محبت میں۔ لیکن اس لیے کہا ہے اگر آپ مجھے کم عقل نہ سمجھیں، بھولا بھالا نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ بڑھاپے میں اس کا دماغ چل گیا ہے، تو ایسی صورت میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی یہ چلے ہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلے نے مصر کو چھوڑا، قَالَ أَبُوهُمْ، حضرت یعقوب بول اٹھے إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، چونکہ قمیص آ رہا تھا نا ان کا، لولا ان تفندون، اگر آپ مجھے کم عقل، احمق یا ذہن کا چلا ہوا نہ سمجھے۔ قالوا تاللہ، وہاں جو لوگ موجود تھے سب کہنے لگے خدا کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، ضلال زوید کے ساتھ ہے جو ضالین ہے، اس کا معنی آپ یہ کر سکتے ہیں پرانی گمراہی، ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف کی محبت میں آپ پوری طرح گم ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کسی چیز کا، وہی پرانی محبت۔ فلما ان جاء البشیر، قمیص لے کر آنے والا، خوشخبری دینے والا جب آیا ہے، القاہ علی وجہہ، حضرت یعقوب کے چہرے پر قمیص کو ڈال دیا، فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، اس وقت انہوں نے یہ کہا انی اعلم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ سے ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو آپ نہیں جانتے۔ تو انہوں نے جب سازش کی تھی اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا سولت لکم انفسکم،
تمہارے نفسوں نے یہ تانا بانا بنا ہے اور بنا کر لے ہوں، جھوٹ کہہ رہے ہو، میں بہرحال صبر کر رہا ہوں۔ اور جس وقت بنیامین کے بارے میں بھی انہوں نے کہا چوری کی ہے، تب بھی یہی لفظ تھا، بل سولت لکم انفسکم، یہ بنی بنی آپ کے نفس کی چیزیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یوسف بھی مل گیا ہے، آنکھیں بھی آ گئی ہیں، اب یہ بندے بن گئے ہیں برادران یوسف۔ کہتے ہیں یا ابانا، اے ہمارا بابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی اللہ سے استغفار کر، انا کنا خاطئین، ہم یقینی طور پر خطا کار تھے۔ تو فوراً استغفار نہیں کیا، بلکہ کیا کہتے ہیں، قالا، کہنے لگے، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بارگاہ رب العزت میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، انہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی، الغفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہ آئے اور اپنے ماں باپ اور پورے خاندان کو لے کر مصر پر چلے گئے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ یوسف کے دربار میں گئے ہیں، آوا الیہ ابویہ، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، وقالا، اور اس وقت کہا، اپنی طرف پناہ دی اور کہا، ادخلوا مصر، اے میرے خاندان والو، ماں باپ، مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ، اور آپ یہاں لوگ امن کی زندگی بسر کریں گے۔ پھر ورفع ابویہ علی العرش، اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر جس پر بیٹھتے تھے بٹھایا، وخروا لہ سجدا، انہوں نے اسی وقت بارگاہ رب العزت میں سجدہ کیا کہ ہمارا بیٹا یوسف بھی اور بنیامین بھی ہمیں مل گئے ہیں۔ وقالا، اور حضرت یوسف نے پہلی خواب کی بات بتائی، کہنے لگے، یا ابت، اے میرے بابا، ھذا تعویل رؤیای من قبل، پہلے جو میں نے کافی سال پہلے خواب دیکھا تھا، آج اس کی تعویل نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی سجدہ کیا، 10 انہوں نے بھی سجدہ کیا، یہ ہو گئے سورج اور چاند، وہ ہو گئے سارے کے سارے ستارے۔ قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے میرے خواب کو بالکل سچا اور صحیح ثابت کر دیا ہے۔ وقت، اب وہ خلاصہ کے طور پر اپنی پوری زندگی ایک سطر میں بیان کر رہے ہیں۔ وقت احسن بی، میرے رب نے یقینی بات ہے کہ مجھ پر احسان کیا، کیوں؟ اذ اخرجنی من السجن، مجھے قید خانے سے نکالا، تو قید خانے کا ذکر بھی ہو گیا۔ وجاء بکم من البدو، اور گاؤں یعنی کنعان چھوٹا سا گاؤں تھا، اس سے آپ کو لے آیا۔ تیسری بات بھی کہہ دی، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ سارا کام اس کے بعد ہوا ہے جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، وسوسے کیے تھے، میرے بھائی بگڑ گئے تھے، میرے خلاف سازش کرتے تھے، کبھی کہتے تھے قتل کر دو، کبھی کہتے کہیں پھینکو، کنویں میں مجھے پھینکا، اور کوئی طنز وغیرہ بھائیوں پر نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو ملایا ہے۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ شیطان نے نزاع ڈالی تھی، یہ بھی ختم ہو گئی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب یقینی بات ہے جس پر چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے، کیوں؟ انہو، میرا رب یقیناً، العلیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، صاحب حکمت ہے۔ تو گویا کہ اس کا سٹاپ ہو گیا ایک قسم کا، کہ وہ یوسف جو گم ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ بک گیا، غلام بن گیا، پھر عزیز مصر کے گھر میں آ گیا، پھر اس کے بعد قید میں چلا گیا، 15-20 سال وہ قید میں رہا۔ پھر پہلے بھی خواب دیکھا تھا، قیدیوں نے بھی خواب دیکھا، بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ 7 سالی آ رہی ہے، اس کا بتایا۔ جب کہا گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، خوش ہو کر نہیں گئے کہ مجھے وزارت مل جائے گی، آرام سے پہنچ جاؤں گا، کہتے ہیں نہیں، پہلے یہ بتاؤ عورتوں نے، یہ نہیں کہا آپ کی بیگم نے کیا کیا ہے، یہ تو پھر اس کی توہین تھی نا، کہا عورتوں نے کیا کیا ہے۔ وہ سب عورتیں اس کے اندر آ گئیں، سب گڑبڑ کر رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا ہے، سب نے کہا الآن حس الحق، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، ہم خطا گار تھے، اور حضرت یوسف بالکل پاک و پاکیزہ تھے۔ خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔
تمام شرکا کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، طلبہ کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، علماء کرام کی عظمت میں اضافہ فرما، مومن